مکرم ناظرین، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارک میں فطرانہ یعنی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر زکوٰۃ فرض ہے تو بہت سے لوگ ماہ رمضان المبارک کے پر نور مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اگر فرض ادا کیا جائے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نفلی صدقات و خیرات کیے جائیں تو ان کا اجر و ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں بہت سی برکات بندوں پہ نازل ہوتی ہیں، اور خاص اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں پہ کرم و فضل فرماتے ہیں۔ ناظرین، فطرانہ ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے تاکہ جو مستحق افراد ہیں وہ بھی روزے رکھ سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ آیا اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو فطرانہ اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم نہیں دی جا سکتی؟ مکرم ناظرین، یاد رکھیے آپ کے والدین، اسی طرح دادا دادی، پردادا پردادی، اسی طرح اوپر کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح نیچے کی جانب آپ کے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، اور اس طرح نیچے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسے ماموں ہے، خالہ ہے، خالو ہے، اسی طرح بھانجے بھتیجے ہیں، ان کے آگے نسل ہے، ان کی آگے اولادیں ہیں، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مستحق ہوں۔ یعنی مستحق سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد اتنا سامان موجود نہ ہو، یا اتنی رقم سونا چاندی موجود نہ ہو جن کی ویلیو 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر موجود نہ ہو، جو آج کل کے دور میں تقریباً چاندی کی قیمت کا حساب لگاتے ہوئے 1,30,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ یعنی ضروریات زندگی سے زائد اتنے پیسے یا اس کے برابر سامان وغیرہ موجود نہ ہو تو انہیں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی فطرانہ اور زکوٰۃ وغیرہ دینے لگیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھا جائے، اگر کوئی مستحق موجود ہے تو اسے صدقہ فطر اور زکوٰۃ وغیرہ دی جائے۔ اگر وہ مستحق ہیں تو اس میں اجر ڈبل ہو جائے گا، ایک صدقہ ادا کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی ڈبل اجر دیا جائے گا اس صورت میں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں، عزیز رشتہ داروں میں دیکھا جائے کہ کون مستحق ہے، اور اسے فطرانہ اور زکوٰۃ وغیرہ اور صدقات دیے جانے چاہیے۔ اس کے بعد اپنی ہمسائیگی میں دیکھا جائے، اور پھر قرب و جوار میں جو مستحق افراد ہیں ان تک ان کا حق پہنچایا جائے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ہر صورت میں ادا کر دینا چاہیے۔ ابھی سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صدقہ فطر جو ہے اس کو بر وقت ادا کر دیں، اور اپنا جو ایک ذمہ داری ہے اس کو پورا کر دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایسا صدقہ ہے جو تمہارے روزوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے منہ سے کوئی بری بات یا کوئی لغو بات روزے کی حالت میں نکلی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے معافی عطا فرما دیں گے، اور آپ کے سب روزے قبول کر لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہم سب کے شامل حال فرما دیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقات و خیرات، بالخصوص
فطرانہ بروقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ اور آج کی یہ مختصر اور قیمتی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور دین و دنیا کی سب بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔